السلام علیکم پیارے ناظرین کرام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سادگی، اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کے غرور، نمود و نمائش اور ٹھاٹ بار سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے، خشیت الہیہ کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت طاری رہتی تھی۔ فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض ایک اونٹ حاصل کیا گیا، جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔ اس وقت روئے زمین کی دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح نصرت کے جھنڈے گاڑنے اور پھر اس کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غفیر وہاں امٹ آیا تھا تاکہ مسلمانوں کی فرمان روا اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکیں، جس نے بیک وقت خسر و کسریٰ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرا نشین آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ تب ان سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح و قشور کشا عظیم اسلامی سلطنت کا والی فرما بروا طویل سفر طے کرنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اس کی کیفیت کا، اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں ایک دو نہیں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا تب اس عظیم فرمانروا نے آب زر سے لکھے جانے کی قابل طریقی الفاظ میں مختصر اور دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا تھا: اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت دی ہے، اور بس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔